اب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے سجدے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا جی وہ تو مٹی سے بنا ہے آدم اور میں آگ سے بنا ہوں، لہٰذا میں بہتر ہوں، بہتر ہو کہ میں اپنے سے جو کام بہتر ہے اس کو سجدہ کروں، یہ میری عقل میں نہیں آتا۔ تو رضوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے ابلیس کو کوئی دلیل نہیں دی۔ خالق ہو کے کوئی رب نے دی دلیل توڑی، انہیں دلیل دیتی، انہیں کہا میں آگے جو پیدا کی تو میں نے کیتا ہے، انہوں مٹی جو پیدا کیتا ہے میں اس واسطے سجدہ نہیں کرتا، رب نے آپ کو کوئی دلیل دیتی؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے ابلیس کو کوئی دلیل نہیں دی تو ہم اہل حدیثوں کو کوئی دلیل نہیں دیں گے، جو چاہے ہمارے من میں آئے ہم کرتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضوی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرمان ہی خود دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے وہ دلیل ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی جو فرمائے وہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اپنے فرمان پر بھی کوئی دلیل دینے کا بڑا محتاج ہے؟ ہم محتاج ہیں رضوی صاحب، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا ہر قول اور ہر فعل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل دینے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے وہی دلیل ہوتی ہے۔ تو آپ نے معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ چونکہ اللہ نے دلیل نہیں دی تو میں نے بھی دلیل نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، یہ سورہ نور آیت نمبر 63 میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں اس انتظار میں رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کب ان کو کوئی فتنہ، کوئی آزمائش آ لے یا ان پر دردناک عذاب مسلط ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ کی یہ تنبیہ ہے اپنی امت کو، بہت تاکید ہے کہ لا تطرونی، کہ تم مجھے اس طرح میرے مقام، میری شان سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو کہ مجھے ما شاء اللہ و شئت کہہ کر جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے، تم نے اللہ کا شریک بنا دیا مجھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر با دلیل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول ہم وہ کریں جو قرآن و سنت کی دلیل سے ثابت ہے، بغیر دلیل کے کوئی عمل اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حشر آیت نمبر 7 میں یہ ارشاد فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دینی معاملے میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے لیں اسے لے لو، اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی ہمارا دین، ہماری محبت رسول، ہر چیز ہماری دلیل کے محتاج ہے، دلیل کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ فیصلہ کن ہیں ہمارے اور آپ کے مابین، مسلمانوں کے مابین۔ جہاں بھی کسی کا کوئی اختلاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، دلیل کے محتاج بنو۔ اب ہمارا اختلاف ہے، کچھ معاملات ایسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ہم کہتے ہیں کہ آپ غلو کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ عین محبت ہے اور یہ ثواب ہے، تو کیوں نہ اسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیں، دلیل کے محتاج ہو جائیں۔ جو چیز دلیل سے ثابت ہو جائے قرآن و سنت سے، ہم اسے تسلیم کر لیں، اور جو چیز دلیل کے خلاف ہو جائے اسے ہم رد کر دیں۔ اور یہ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری جو محبت ہے، اللہ کی محبت بھی دلیل کی محتاج ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 ہے۔ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ محبت الہی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، یعنی دلیل کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کے اوامر، آپ کے نواہی ہیں، آپ کی جو آپ کا اسوہ حسنہ ہے، محبت الہی بھی اس دلیل کی روشنی میں ہوگی، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کی دلیل،
اللہ کے فرامین اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین کی محتاج نہ ہو، اور ہر شخص جو چاہے دل میں آئے کہتا رہے، تو عیسائیوں کو کیا محبت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام سے؟ ہم کیوں ان کا رد کرتے ہیں؟ قرآن نے کیوں ان کا رد کیا ہے کہ تم نے غلو کر دیا؟ عزیر علیہ السلام کی شان میں کتنا غلو کیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ تو شان میں غلو تھا نا، وہ بھی تو محبت ہی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلیل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔